بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نجف شرازی، حاضر خدمت ہوں نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا میرا یہ سفر ڈی سی کلونی ایکسٹینشن 3 پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈریم ہے اور ایک بہت بڑے برانڈ کے ساتھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کا تقریباً 6 ماہ پہلے جو ہے وہ ڈی سی کلونی ایڈمنسٹریشن نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اور اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو وہ گیٹ ہے اس کا مین انٹرنس پہ جو بنا ہوا ہے، اور یہاں پر تقریباً 2700 ایکڑ جو ہے وہ یہ زمین ڈی سی کلونی کی انتظامیہ نے خریدی۔ یہ بالکل ساتھ اس کے میڈیکل کالج ہے جس کی باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ بہت ہی دلکش یہاں سے مناظر ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر میں اس برانڈ کی بات کروں تو یہ اس حوالے سے تو لوگوں کو ایک بہت بڑا اعتماد کا نام تھا، لیکن اگر اس کی اس وقت کی صورتحال دکھاؤں تو یہ صرف اور صرف ایک خواب ہی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی اس کو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے وہ بالکل ابھی تک جو ہے کوئی ایسی کاوش نظر نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی روڈ ہے، نہ ہی کوئی یہاں پر کسی قسم کی کوئی ڈیولپنگ ہے۔ اور تقریباً ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اربوں روپے جو ہیں انہوں نے انویسٹ کیے ہیں اوورسیز کی طرف سے، خاص طور پر ڈی سی کلونی کی جو برانڈ ہے اس کے اوپر لوگوں کو بہت بڑا اعتماد تھا، اور اس کی رجیم کے اوپر جیسے ماضی میں یہ گزشتہ دنوں میں یہاں پر جو الیکشن ہوا ہے تو کروڑوں روپے جو ہیں اس کے کھانوں کے اوپر جو ہے وہ لگے ہیں۔ تو جب یہ معاملات سامنے آئے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی الیکشن پر اتنے پیسے لگ رہے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہے، تو اس وجہ کو جب منظر عام پر آتے ہوئے جو ہے آپ دکھائیں گے کہ یہ وہ ڈی سی کالونی کا وہ ایریا ہے جسے ایکسٹینشن 3 کے نام سے جو ہے وہ لوگوں میں ان کی فائل جو ہے وہ ایسے بکی جیسے کوئی شرینی سیل کرتا ہے، یعنی کہ فری میں۔ تو اس وقت مختلف یہاں پر جو انہوں نے پی پی 1 اور پی پی 2 کے حوالے سے جو پلاٹ یہاں پر 5 مرلے 10 مرلے اور ایک کنال کے جو ہے اس کا لے آؤٹ کیا، تو اس حوالے سے لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف یہاں پر جو انویسٹر تھے بلکہ اوورسیز نے بھی یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کی، اور صرف اس بنا پہ کہ یہ ایک اعتماد کا نام ہے اور یہاں پر ان کا جو سرمایہ ہے اس کو تحفظ فراہم ہے۔ لیکن تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے تقریباً انویسٹر پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے فائل اس وقت 5 مرلے کی 23 لاکھ کی دی تھی، اس وقت ان کو کوئی 7 لاکھ روپیہ بھی جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بالکل ایک ایسے ہی خواب ہے جس کی تعبیر جو ہے وہ شاید آنے والے 5 7 یا 10 سال کے اندر بھی جو ہے یہاں پر ہونا مشکل کی بلکہ ناممکن سا جو ہے وہ دکھائی دیا جا رہا ہے۔ لوکیشن وائز نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھی لوکیشن ہے۔ اس کی جو این او سی ملا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ زرعی ایریا کو کچھ کورٹس کی طرف سے بھی ایسے احکامات ماضی میں آئے کہ جو زرعی ایریا شہر کے آپ اس کو جو ہے وہ ہاؤسنگ کالونی میں نہیں بنا سکتے، تو پتہ نہیں یہ کس طرح جو ہے محکموں نے ان کو جو ہے وہ یہ این او سی دیا، اور این او سی دینے کے بعد جو ہے انہوں نے فوری طور پر یہاں تک اس کا پتہ چلا ہے کہ یہ تقریباً 35 لاکھ سے 1 ایکڑ لے کر اس کو 3 ساڑھے 3 کروڑ تک ظاہر کر کے جو ہے وہ اس میں گبن بھی ہوئے ہیں، جس کے لیے مختلف تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور جو نئی رجیم ہے وہ اس کو پرکھ رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے یہاں پر شکایات ان کے آفس میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے آفس کی بھی اور جو ان کی برانڈ ہے اس کو بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اس خواب کے جو ہے وہ تحمل میں نہیں آئے۔ ایسی جو خواب تھے اس کی تعبیر کے لیے
ان کے پاس وہ ثبوت موجود تھے جو ان کے پہلے سے ہیں، جو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈی سی کالونی واقعی خالد سلطان جو ہیں ایکس ڈی سی، انہوں نے کسی وقت جو ہے وہ یہ 80 کی دہائی میں جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈی سی کالونی کی بنیاد رکھی، جس میں مختلف سرکاری محکموں کے لوگ اور اسی طرح تاجر حضرات، تو آہستہ آہستہ پھر اس میں ڈیولپنگ ہوتی گئی، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن یہ ایریا دیکھ کے تو جو ہے وہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر اتنی کاسٹلی فائلز، اور وہ بھی ایک ڈی سی کالونی، یعنی کہ آپ ڈپٹی کمشنر کے نام کو جو ڈی سی کالونی میں کوآپریٹیو کی طرف سے پاس ہے، اس کا لبادہ یہاں پر روڈ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی گئی۔ اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو ان کی اصل برانڈ ہے اس کا بھی وہ حصہ دکھائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل تصویر کے پیچھے کیا ہے اور یہ جو دوسری تصویر انہوں نے دکھائی ہے اس میں کیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم ان کے دوسرے برانڈ کی طرف۔ ہم اس وقت جو ہے ایکسٹینشن 3 سے جو ہے مین ڈی سی کالونی کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے، اور ناظرین ہم اس وقت مین انٹرسٹ جو خاص طور پر تحفہ گجرانوالہ کا ڈی سی کالونی، اس کے مین گیٹ سے اندر ہماری انٹری ہو چکی ہے، اور ہم اس وقت آپ کو دکھائیں گے کہ گجرانوالہ کی جو اصل ڈی سی کالونی ہے، کتنے دلکش مناظر ہیں یہاں پر ڈیولپنگ کے لحاظ سے، اور واقعی اس کی آپ سینٹر باؤنڈری میں دیکھیں، یہاں پر سرسبزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک قواعد و ضوابط کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سٹرکچر تیار کیا گیا، اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف بلاکس میں کمرشل، ریزیڈینشیل لوگ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور وہ اپنی خواب کی تعبیر یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس منفرد ڈی سی کالونی کو، چونکہ گجرانوالہ میں بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں لیکن اس کا نیم البدل ابھی تک نہیں بنا تھا، جس کی بنا پر جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ ایکسٹینشن 3 میں کی۔ لیکن بات اب جو ہے وہ خوبی کی ہو رہی ہے، ان کی خوبصورتی کی ہو رہی ہے، اور جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، مختلف صدور آتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ڈیولپنگ کے کام کیے۔ یہ نقشہ جو ہے یہ ڈی سی کالونی کے باقاعدہ تمام بلاکس کا ہے، جن کے اوپر باقاعدہ ان کے سائن بورڈ یہاں پر آویزاں ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے وہ تقریباً مین ہیڈ آفس کے قریب پہنچنے والے ہیں، جہاں سے یہ ساری کالونی کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آپ خوبصورت جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈی سی کالونی کا مین ہیڈ آفس ہے، جہاں پر جو ہے وہ پوری رجیم، اس کے علاوہ سٹاف جو ہے وہ یہاں پر ڈیلی کی بنا پر لوگوں کی جو ہے وہ مسائل سنتا ہے، اور یہی سے جو ہے وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس کی سیکورٹی آپ دیکھیں تو بہت ہی احسن طریقے سے اس کے سیکورٹی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس پورے جدید آلات سے آراستہ جو ہے اکوپمنٹس ہیں۔ تو یہ ڈی سی کالونی دیکھیں، اس کے اندر گراؤنڈز، میرج ہال، ماسک، کالج، سکول، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اس وقت جو موجودہ رجیم کے صدر ہیں امجد سلیم بٹ صاحب، جنہوں نے یہ سابقہ بھی ایک دفعہ رہ چکے ہیں اور دوسری دفعہ اب ہوئے ہیں، تو اب ان سے جو امیدیں ہیں وہ بست ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایکسٹینشن 3 میں ماضی میں جو کرپشن ہوئی ہے یا خرد برد کی گئی ہے، اس سارے کو واچ کریں اور میرٹ پہ دیکھتے ہوئے لوگوں کو ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ 2023 تو چلا گیا، یہ رجیم آ گئی، اور اب اس رجیم کے اندر جو ہے یہ سارے لوگوں کے مسائل حل کریں تاکہ وہ اپنی خواب کی تعبیر جو ہے وہ مکمل ہوتے دیکھ سکیں۔ جی ناظرین، آپ کو اصل برانڈ کی طرف ہم نے دکھایا کہ جو ڈی سی کالونی جو ہے وہ اصل
क्या है और उसके ख्वाब के लिए जो एक्सटेंशन 3 है उसमें क्या फर्क है। आज जो है वो 2023 का ये आखिरी सूरज गरूब होने को है। रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस वक्त फ्लॉप है और डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो इस वक्त परेशान भी हैं। उम्मीद की ये किरण के 2024 जो है वो उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 में अपनी फाइल ली, जिनके इस वक्त सरमाया बिल्कुल जो है वो डूबने पर है। जो फाइल उन्होंने 23 लाख की ली वो इस वक्त 7 लाख की भी सेल नहीं हो रही। तो इस उम्मीद के साथ कि 2024 में जो नई रजीम आई है वो इसकी डेवलपिंग पर ध्यान देगी और इसके पस मंजर, इसके पुष्टपनाई पर जिस तरह कोई करप्शन हुई उसको भी बेनकाब करेंगे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे।